اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانبیاء اور آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کوئی جن ہے، انس ہے، تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے۔ مومن کے لیے اس دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت، جبکہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو پہلی امتیں تھیں ان امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا تھا۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب سے تمام دنیا کو نجات دی۔ اس سے پہلے جو پہلی امتیں تھیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، کسی قوم کو جڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا، کسی قوم کی شکل کو مسخ کر دیا گیا، اس کی شکل بگاڑ دی گئی۔ کافروں کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات رحمت ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے اس دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت، جبکہ جو کفار لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کے لیے صرف اس دنیا میں رحمت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں مومنوں کے لیے سفارش کریں گے، امتیوں کے لیے سفارش کریں گے، جبکہ کفار کے لیے سفارش نہیں فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے لیے بھی رحمت ہیں اور دنیا کے بھی لیے رحمت ہیں۔ دین کے لیے اس لیے رحمت ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو یہود و نصارہ تھے وہ اپنی کتابیں بھول گئے تھے اور اپنی تعلیمات کو مسخ کر دیا تھا۔ ان کی جو تعلیمات تھیں ان میں کافی تعریف آ چکی تھی، کافی اس میں تبدیلی آ چکی تھی۔ اس تبدیلی کی وجہ سے یہود و نصارہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین متین اسلام لے کر تشریف فرما ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضابطہ حیات دیا، اور دنیا کے لیے اس لیے رحمت ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی سوشل سٹرکچر نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں قتال ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھیں، دشمنی ہوتی تھی، کوئی اخلاقی ویلیوز نہیں تھی، اخلاقی اقدار نہیں تھیں۔ تو اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، آپ دین کے لیے بھی رحمت بنے اور دنیا کے لیے بھی رحمت بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اب جو مومن تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا، اس کا دین بھی سنور گیا، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ لیکن جو کافر لوگ ہیں، ایک پیاسا ہے وہ دریا کے پاس کھڑا ہے، اب جتنے تک وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھائے گا یا پانی نہیں پیے گا، دریا سے جب پانی نہیں پیے گا تو وہ پیاسا ہی رہے گا۔ اگر ایک بندہ سورج کی روشنی میں کھڑا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے تو اندھیرا ہی ہے۔ تو اسی طرح جو کافر لوگ تھے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا، جس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم رہ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تو بے کران تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے پوری دنیا کو منور فرمایا۔ یہ کافروں کی شومی قسمت کہ انہوں نے دین اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ میرے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ابن القیم نے اپنی کتاب مفتاح السعادہ میں لکھا ہے، اگر نبی نہ ہوتے تو دنیا جہان میں کوئی بھی چیز نفع نہ دینے والی ہوتی، نہ کوئی نیک عمل ہوتا، نہ روزی حاصل کرنے کا کوئی جائز طریقہ ہوتا، نہ کسی حکومت کا قیام ہوتا، اور تمام لوگ جانوروں اور درندوں والی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔
ایک دوسرے پر حملہ کرتے، ایک دوسرے کا حق چھین کر کھا جاتے۔ بس یہ ایک عالم جسم ہے اور نبوت اس کی روح ہے، کیونکہ جب تک نبوت قائم رہے گی، نبوت کی تعلیمات قائم رہیں گی، اتنے تک یہ دنیا آباد رہے گی، اور جب نبوت چھپ جائے گی اس وقت یہ آسمان پھٹ جائے گا، دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اب یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہوگا کہ جب قرب قیامت ہوگا اس وقت نبوت چھپ جائے گی، اسلامی تعلیمات اٹھا لی جائیں گی اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بے کران رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کی، تمام مخلوق کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ کسی کی قسمت کہ اس کو کتنی رحمت کا حصہ نصیب ہوتا ہے، وہ کتنا حاصل کرتا ہے۔ 18,000 عالم ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم میں اپنا پیارا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم میں بھیجا۔ تو یہ کتنا خصوصی ہم پر کرم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فطرتاً بدگو تھے، نہ تکلفاً بدگوئی کرتے تھے، اور نہ بازاروں میں بلند آواز سے بات کرتے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ اب یہ کتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اور رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے اور انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا اور ہمارے اندر مبعوث فرما کر ہم پر کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔